بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے ننھے مجاہد کی بڑی قربانی۔ عزادارو، آج چھٹی کا چاند آپ کو فاطمہ کے چاند کے اس ننھے مجاہد کا حال سنانے جا رہا ہے جس کی قربانی نے حسین کی قربانی کو بام عروج تک پہنچایا۔ سرزمین کربلا پر سورج سوا نیزے پر تھا۔ دن تھا عاشور کا۔ کربلا کی ریت تپتی ہوئی تلوار بن چکی تھی۔ خیمے ویران ہوتے جا رہے تھے۔ گنج شہیدہ میں حسین کے انصار و اعوان کے لاشیں بکھرے پڑے تھے۔ عباس کے بازو کٹ چکے، علی اکبر کا سینہ چاک ہو چکا، قاسم کے جسم کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے تھے۔ سب اپنی جانیں حسین پر قربان کر چکے۔ ایک ماں خیمے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ رباب، جس کی گود میں حسین کا ننھا لال علی اصغر سسک رہا تھا، شش ماہہ بچہ، پیاس کی شدت سے لب خشک ہو چکے تھے، آنکھیں زرد ہو چکی تھیں، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ خیمے میں دودھ تھا نہ پانی، مشکیزیں سوکھ چکے تھے۔ اب وہ وقت آیا کہ حسین تنہا میدان قتال میں کھڑے اپنے باوفا اصحاب کو یاد کرتے کرتے صدائے استغاثہ بلند کرتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ حسین کی صدائے استغاثہ خیمے میں بھوک اور پیاس سے نڈھال ششماہے علی اصغر کے ننھے گالوں سے ٹکرائی۔ ننھے سے بچے نے انگڑائی لی اور اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اہل حرم میں شور گریہ بلند ہوا۔ بیویوں کی گریہ و زاری کی آوازیں حسین نے سنی تو خیمے میں تشریف لائے۔ پوچھا، بہن زینب، اس گریہ و زاری کی کیا وجہ ہے؟ عرض کیا، بھیا، جب سے اصغر نے آپ کی صدائے استغاثہ سنی ہے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ حسین علی اصغر کے جھولے کے پاس پہنچے، دیکھا کہ ماں رباب بچے کو آغوش میں لیے بلائیں لے رہی ہے۔ حسین کو دیکھ کر اصغر نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، بچے کو گود میں اٹھا لیا، فرمانے لگے، رباب، میں اصغر کو پانی پلا لاؤں؟ عرض کرنے لگی، آقا، آپ مالک ہیں۔ حسین نے بچے کو لیا، ابا کا دامن بچے کے اوپر ڈالا تاکہ یہ ننھا سا پھول جو 3 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہے، آفتاب کی تپش سے محفوظ رہے۔ حسین قرآن کی طرح اصغر کو سینے سے لگائے میدان میں پہنچے۔ جوں جوں آگے بڑھے، بے دین سمجھے کہ حسین قرآن لائے ہیں تاکہ قرآن کو درمیان میں قرار دے کر امان حاصل کریں۔ میدان میں پہنچ کر آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم نے میرے بھائیوں، بیٹوں اور انصار کو قتل کر ڈالا۔ یہ بچہ بغیر کسی جرم کے ماہی بے آب کی مانند تڑپ رہا ہے۔ پیاس کی شدت سے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اگر مجھ پر رحم نہیں کرنا چاہتے تو اس بچے پر تو رحم کرو، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ آپ کے خطاب کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا تو حسین نے فرمایا، بیٹا اصغر، تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، آخری حجت تمام کر دو۔ بچے نے اپنی خشک زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ یہ منظر دیکھ کر لشکر اعداء میں ہنگامہ برپا ہو گیا، رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ابن سعد نے لشکر کا بگڑا ہوا رنگ دیکھا تو حرملہ کو آواز دی، اقطع کلام الحسین۔ حرملہ نے تیر شعبہ کمان میں جوڑا۔ ننھے سے وجود پر تیر کا لگنا تھا کہ بچہ حسین کی گود میں منقلب ہو گیا۔ حسین نے اصغر کا خون چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی، حسین، قیامت تک بارش کا قطرہ زمین پر نہ گرے گا۔ زمین کی طرف اشارہ کیا تو آواز آئی، حسین، اگر یہ خون ناحق زمین پر گرا تو قیامت تک سبزہ نہیں اگے گا۔ بالآخر آپ نے اس لہو کو اپنے چہرہ مبارک پر مل لیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، خداوندا، گواہ رہنا کہ دشمنوں نے میرے ایسے بچے کو مارا ہے جس کا قتل ناقہ صالح کے قتل سے کم نہیں، تو ہی اس کا بدلہ لینے والا ہے۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ عزادارو، فاطمہ کا چاند اپنے اس مرجھائے ہوئے چاند کے لاشے کو ہاتھوں پر اٹھائے
خیمہ گاہ کی جانب روانہ ہوئے، مگر قدم نہ اٹھتے تھے، کبھی آپ آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اسی طرح امام حسین نے 7 بار یہ عمل انجام دیا۔ بالآخر حسین خیمہ گاہ کی پشت پر گئے اور کربلا کے اس ننھے مجاہد کے لاشے کو زمین کربلا پر رکھا اور ذوالفقار سے ایک ننھی قبر کھود کر اس معصوم کو دفن کر دیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔